صدقے کی سچی کہانی۔ گاؤں میں عبداللہ نام کا ایک نیک دل تاجر رہتا تھا۔ اللہ نے اسے خوب رزق دیا تھا۔ اس کا اصول تھا کہ گاؤں کا کوئی غریب یا محتاج اس کے در سے خالی نہ لوٹے۔ آہستہ آہستہ اس کی سخاوت کا چرچا دور دور تک پھیل گیا۔ اب نہ صرف اس کے گاؤں کے بلکہ آس پاس کی بستیوں کے لوگ بھی اس کے گھر کے باہر چکر لگاتے، بس اس کا انتظار کرتے کہ وہ آئے اور سب کی مدد کرے۔ لیکن بیوی کو یہ سب پسند نہ تھا۔ ایک دن وہ بولی، عبداللہ تم یوں ہی دھن لٹاتے رہے تو ایک دن ہم بھی انہیں کی طرح بھوکے ننگے ہو جائیں گے۔ کم سے کم اپنے جیسے لوگوں تک ہی مدد محدود رکھو۔ عبداللہ نے مسکرا کر کہا، بی بی مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن میرا رب نہ پوچھے کہ میں نے دوسروں کی مدد کیوں نہیں کی۔ جب اس نے مجھے دیا تھا، بیوی نے سخت لہجے میں کہا، اس رفتار سے تو جلدی ہی ہم بھی محتاج ہو جائیں گے۔ عبداللہ خاموش ہو گیا، مگر دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ مجھے نیکی کرنے کی توفیق دے اور تیرا دیا کبھی بند نہ ہو۔ وقت گزرتا گیا، عبداللہ پہلے سے زیادہ خرچ کرنے لگا، یہاں تک کہ ایک دن اس کی جیب خالی ہو گئی تو دکان بند کرنی پڑی اور گھر میں فاقے ہونے لگے۔ ایک دن اس نے سوچا شاید بیوی صحیح کہہ رہی تھی، اگر میں اتنا نہ خرچ کرتا تو آج اس حال میں نہ ہوتا۔ لیکن فوراً خود کو ٹوکا، نیکی پر کبھی افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آج میرے پاس 1 روپیہ بھی ہوتا تو میں وہ بھی کسی غریب کو دے دیتا۔ غربت آ گئی مگر عبداللہ نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے بکریاں چرانے کا کام شروع کر دیا۔ بیوی دن رات طعنے دیتی، ہم بھی انہی کے جیسے ہو گئے ہیں جن پر تم ترس کھاتے تھے۔ عبداللہ مسکرا کر کہتا، بی بی ہمارے پاس صحت تو ہے، یہ پیسوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ بیوی طنزیہ ہنس پڑی، مجھے پیسوں سے غرض ہے، جا کر کچھ کما کر لاؤ ورنہ میں یہ گھر چھوڑ دوں گی۔ عبداللہ نے برا نہ مانا، جانتا تھا وہ عیش و آرام کی عادی ہے، خود اسے بچپن میں تکلیف کا سامنا پڑا تھا، اس لیے وہ ہمیشہ دوسروں کا درد سمجھتا تھا۔ ایک دن بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک جنگل میں آگ لگ گئی۔ اس نے دور سے ایک چھوٹی سی ساپنی کو آگ میں پھنسے دیکھا، دل میں رحم آیا، جان پر کھیل کر آگ میں کودا اور اسے نکالا۔ حیرت کی بات کہ ساپنی نے انسانوں کی طرح بات کی، میں کوئی عام نہیں، جنات کے بادشاہ کی بیٹی ہوں، تم نے میری جان بچائی ہے، اس کا بدلہ ضرور دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ عبداللہ کو اپنے باپ کے محل لے گئی۔ بادشاہ جنات نے کہا، ہم تمہیں ایک نایاب تحفہ دیتے ہیں، آج سے تم جانوروں کی زبان سمجھ سکو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم یہ راز کسی کو نہ بتانا ورنہ تمہاری موت یقینی ہے۔ جب عبداللہ نے رضامندی ظاہر کی تو بادشاہ جنات نے اس کے قریب آیا اور اس کے دونوں کانوں میں ہلکی سی پھونک ماری اور بولا، اب تم جانوروں کی زبان سمجھ سکتے ہو، تمہیں ایسی باتیں سننے کو ملیں گی جو کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں، مگر یاد رکھنا کبھی ظاہر نہ کرنا کہ تم ان کی باتوں کو سمجھتے ہو ورنہ وہ تم سے ڈر جائیں گے اور نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ یہ راز اپنے دل میں رکھنا۔ یہ کہہ کر اچانک سب منظر غائب ہو گیا۔ عبداللہ نے پلک جھپکی تو وہ پھر سے اپنی بکریوں کے پاس کھڑا تھا، نہ محل تھا نہ جنات نہ بادشاہ۔ وہ سوچنے لگا، شاید یہ سب خواب تھا، لیکن بڑا مزیدار خواب تھا۔ گھر واپس آتے ہی وہ ایک بڑی جھیل کے پاس سے گزرا، وہاں اس نے 2 خوبصورت مچھلیاں اچھلتے اور کھیلتے دیکھیں۔ ایک نے دوسری سے کہا، اگر جھیل کے بیچ میں وہ صندوق نہ ہوتا تو وہ بڑی مچھلی ہمیں کب کا کھا چکی ہوتی۔ جواب دیا، ہاں یہ صندوق تو صدیوں پرانا لگتا ہے، پتہ نہیں کب سے یہاں پڑا ہے۔ یہ سن کر عبداللہ کو یقین ہو گیا کہ جنات کی شہزادی والی بات سچ تھی۔ اس کے دل میں تجسس جاگا، صندوق میں کیا ہے؟ وہ فوراً جھیل میں کودا اور نیچے پہنچا۔ وہاں واقعی ایک بھاری پرانا صندوق تھا جس پر زنگ لگا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ اسے کھینچ کر کنارے تک لایا، پھر سوچا اب اس کو چابی کی ضرورت نہیں۔ ایک بڑا پتھر اٹھا کر زور سے مارا، تالا ٹوٹ گیا۔ جب صندوق کھولا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اندر لال جواہرات اور ہیرے چمک رہے تھے۔ عبداللہ نے اتنا ہی نکالا جتنا ضرورت تھی، باقی صندوق کو قریب ہی کھود کر زمین میں چھپا دیا۔ گھر پہنچ کر بیوی سے کہا، بی بی آج مجھے ایک خزانہ ملا ہے، اس میں سے اتنا لایا ہوں جو ہمارے لیے کافی ہے۔ بیوی فوراً بولی، یہ خزانہ کہاں سے ملا؟ عبداللہ کو بادشاہ جنات کی ہدایت یاد آ گئی، اس لیے وہ خاموش ہو گیا۔ بیوی نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، چھوڑو یہ بات، بس امید ہے اس دفعہ تم عقل سے کام لوگے اور مال سنبھال کر رکھو گے۔
عبداللہ نے نرمی سے جواب دیا، میں نے ہمیشہ غریبوں کا حق دیا اور اللہ نے مجھے اس کا کئی گنا لوٹا دیا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ آسمان پر ایک عادل رب ہے؟ بیوی نے کہا، یقیناً ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف تمہاری قسمت تھی۔ اس بار گھر کے باہر کسی فقیر کو کھڑا نہیں دیکھنا چاہتی۔ قسمت بار بار نہیں آتی اور میں تمہارے حرج کا حساب رکھوں گی۔ عبداللہ کو وہ بیوی کی ناشکری پر دکھ ہوا۔ دل ہی دل میں کہا، اللہ میرے صبر اور ایمان کا امتحان لے رہا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب غریبوں کو اپنے گھر بلانے کی بجائے ان کے لیے ایک پناہ گاہ بنائے گا جہاں وہ کھانا کھلا سکے، ضرورت کا سامان دے سکے۔ اگلی صبح بیوی کو کچھ بتائے وہ پھر جھیل پر گیا، سارا خزانہ نکالا، گاؤں میں ایک بڑی سی زمین خریدی، اس پر غریبوں کے لیے پکا سرائے اور باورچی خانہ بنایا۔ اس نے نیک اور دیانتدار لوگوں کو وہاں کا ذمہ دار مقرر کیا۔ اب نہ صرف لوگ آ کر اپنا پیٹ بھرتے بلکہ بہت سے لوگ وہاں کام بھی کرنے لگے۔ سرائے کے آس پاس کھیت آباد ہوئے، مزدور روزگار پانے لگے اور کئی خاندان خوشحال ہو گئے۔ ایک دن عبداللہ اپنی بیوی کے ساتھ بیوی کے مائکے جا رہا تھا۔ دونوں ایک چکرا گاڑی میں بیٹھے تھے جسے دو خچر کھینچ رہے تھے۔ راستے میں عبداللہ نے سنا ایک خچر دوسرے سے کہہ رہا ہے، ذرا آہستہ چل، اتنی تیزی نہ کر۔ دوسرے خچر نے پوچھا، کیوں بھائی؟ جلدی چلیں گے تو جلدی گھر پہنچیں گے، آرام بھی ملے گا اور مالک نے تازہ گیلا چارہ جو خریدا ہے وہ بھی کھا لیں گے۔ پہلا خچر بولا، بھائی بھوک نے تمہاری عقل مار دی ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ گاڑی میں بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے؟ اگر ہم تیز چلے تو جھٹکے سے گاڑی ہلے گی اور شاید بچہ ضائع ہو جائے۔ ہمارا مالک اس لائق ہے کہ ہم اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اس نے کبھی ہمارا حق نہیں مارا۔ عبداللہ یہ بات سن کر خوش ہو گیا، وہ پہلی دفعہ باپ بننے جا رہا تھا۔ وہ بیوی کے قریب جھکا اور دھیرے سے کہا، مبارک ہو بی بی، تمہارے پیٹ میں ہمارا بچہ ہے۔ بیوی حیران رہ گئی، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ میں نے تو کسی کو نہیں بتایا، مجھے بھی کچھ دن پہلے ہی علم ہوا ہے۔ عبداللہ نے ہنستے ہوئے کہا، بس محسوس ہو گیا تھا۔ بیوی نے دل ہی دل میں سوچا، یہ آدمی مجھ سے کوئی راز چھپا رہا ہے۔ 1 مہینہ پہلے خزانہ ملا تھا، نہیں بتایا کہاں سے، اور کئی بار ایسی باتیں کہتا ہے جو شروع میں ناقابل یقین لگتی ہیں مگر بعد میں سچ نکلتی ہیں۔ اب میں اسے غور سے دیکھوں گی۔ کچھ دن بعد ایک آدمی عبداللہ کے پاس آیا اور کہا، میرے پاس لیموں اور مالٹوں کی بڑی کھیپ ہے، لیکن ابھی خبر ملی ہے کہ بیٹی بیمار ہے، جلدی واپس جانا ہے، تم یہ سارا مال آدھی قیمت پر لے لو۔ عبداللہ نے خزانے سے بچا سارا پیسہ نکال کر دے دیا۔ بیوی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ آدمی کے جانے کے بعد بیوی غصے سے بولی، تم پاگل ہو گئے تھے کیا؟ اتنے لیموں اور مالٹے کون خریدے گا؟ اور اگر یہ سڑ گئے تو ہم پھر دوبارہ سے غریب ہو جائیں گے۔ عبداللہ نے کہا، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بعد میں وہ اکیلا بیٹھا سوچنے لگا، شاید بی بی کی بات درست ہو، میں نے اس آدمی کی مجبوری دیکھ کر ہی یہ سودا کیا۔ اسی دوران 2 چڑیا کھڑکی پر آ کر بیٹھ گئیں۔ ایک نے دوسری سے کہا، کل ہمیں یہ جگہ چھوڑنی ہوگی، موسم بہت سرد ہونے والا ہے۔ دل میں کہا، اب یہ لیموں اور مالٹے نہیں بیچوں گا، بس موسم دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ بیوی ہنستی اور طعنے دیتی، چلو پاگل، بیچ دو یہ مال، شاید تھوڑا نقصان پورا ہو جائے۔ عبداللہ مسکرا کر کہتا، بی بی بہتر ہے کہ تم ٹھنڈ کی تیاری کر لو۔ کچھ دن بعد واقعی سردی معمول سے پہلے اور سخت آ گئی۔ نزلہ، کھانسی اور بخار پھیل گیا۔ حکیموں اور ڈاکٹروں نے لوگوں کو لیموں اور مالٹے کھانے کا مشورہ دیا۔ ان کا دام آسمانوں کو چھونے لگا اور بازار سے غائب ہو گئے۔ تاجروں کو خبر ملی کہ عبداللہ کے پاس ایک بہت بڑی کھیپ موجود ہے تو سب نے سونے اور چاندی کے صندوق لا کر اس کے دروازے پر آ گئے۔ عبداللہ نے بیوی کو کہا، سبحان اللہ، کل تک یہاں غریبوں کی قطار تھی، آج امیروں کا ہجوم ہے۔ اس نے باری باری سب کو مال بیچا، شام تک گھر سونے اور چاندی سے بھر گیا۔ بیوی خوش تو تھی لیکن پھر بھی اس کے دل میں وسوسہ تھا۔ کچھ دن بعد اسے پتہ چلا کہ عبداللہ نے یتیموں اور غریبوں کے لیے سرائے بنوائی ہے۔ وہ ڈر گئی کہ لیموں اور مالٹوں کا منافع بھی فقراء پر نہ لگا دے۔ وہ فوراً اس کے پاس گئی اور تیز لہجے میں بولی، کیا تمہیں ان غریبوں کے چکر میں پڑ کر پچھلی بار کا انجام یاد نہیں؟ عبداللہ نے سکون سے کہا، کیا تمہیں لگتا ہے ہمارے پاس اتنا سونا چاندی ہوتے ہوئے بھی ہم غریبوں کے منہ کا نوالا چھین لیں؟ بیوی نے کہا، اللہ انہیں بھی رزق دے۔ اس نے تیزی سے کہا، میں جانتی ہوں کہ تمہارے پیچھے کوئی راز چھپا ہے۔ اگر تم نے مجھے سچ نہ بتایا تو میں سب لوگوں میں مشہور کر دوں گی تم جادوگر ہو اور یہی تمہاری دولت کا راز ہے۔ یہ سن کر عبداللہ گھبرا گیا۔ اس نے دل میں کہا، اگر میں اسے اپنا راز بتا دوں گا تو، کیونکہ مر جانا 1000 گنا بہتر ہے اس الزام سے جو میری زندگی بھر میرے ساتھ چپک جائے۔ لوگ تو جو سنیں گے یقین کر لیں گے۔ پھر خود ہی سوچنے لگا کہ اگر میں نے اپنی بیوی کو راز بتا دیا
تو میں مر جاؤں گا جیسا کہ جنات کے بادشاہ نے کہا تھا، تو پھر غریبوں اور کمزوروں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ بیوی کو اپنا راز بتانے کے بدلے وہ اپنا گھر جائیداد اور سونا چاندی سب اس کے نام کر دے گا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ قاضی کے پاس گیا اور سب کچھ اس کے نام کر دیا۔ البتہ وہ زمین جس پر اس نے غریبوں کی پناہ گاہ بنائی تھی وہ وقف رہنے دی۔ پھر اس نے بیوی سے کہا برائے مہربانی آج کے بعد میرے قریب مت آنا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تم پر طلاق کا حق استعمال کر لوں گا۔ اب ہم دونوں اپنی اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتے ہیں کیونکہ ہم دونوں میں کوئی چیز مشترک نہیں۔ عبداللہ غریبوں اور یتیموں کی پناہ گاہ میں رہنے لگا اور کہنے لگا، مرنے کے بعد میرے لیے صرف نیک عمل اور غریبوں کی دعائیں ہی فائدہ مند ہوں گی۔ دوسری طرف بیوی نے ارادہ کیا کہ گھر کو گرا کر بادشاہ جیسا محل بنائے گی اور بڑے تاجروں کے ساتھ کاروباری سودے کرے گی تاکہ مزید ترقی ہو جائے۔ اس نے سوچا، میں کبھی شوہر کی وہ زندگی پسند نہیں کہ جس میں وہ مجھے معلوم رکھ کر دوسروں کو دیتا تھا، اور کچھ ہی عرصے میں اس نے محل تعمیر کیا، سونا چاندی جمع کر لی اور موسیقی اور گانے کے آلات سے بھر دیا۔ لیکن اس کے محل میں قدم رکھنے سے پہلے ہی زمین لرز اٹھی اور محل سمیت سب کچھ زمین میں دھس گیا۔ اس کے پاس کچھ نہ بچا۔ اللہ نے اسے انہی غریبوں میں شامل کر دیا جس پر وہ شوہر کو ترس کھانے سے روکتی تھی۔ اس دوران وہ اپنے بچے کی پیدائش کے قریب تھی۔ وہ ٹوٹے محل کے سامنے بیٹھی روتی اور نوحہ کرتی کیونکہ سب کچھ لٹ چکا تھا۔ لوگ گزرتے تو کوئی پرواہ نہ کرتا، لیکن غریب آ کر اس کے لیے کھانا اور پیسے رکھ جاتے۔ وہ حیران ہو کر سوچتی، غریب کیسے دیتا ہے اور امیر کیسے روکتا ہے، مگر وہ کسی سے کچھ نہ لیتی رہی۔ 3 دن بعد یہ حال رہا، پھر بھوک نے نڈھال کر دیا۔ اس نے راہگیروں سے ایک سوکھی روٹی کے لیے ہاتھ پھیلایا۔ ایک دن اس کا شوہر وہاں سے گزرا تو دیکھا اس کا گھر زمین میں دھس چکا ہے اور بیوی ایک بدحال اور بدبودار بھکارن بن چکی ہے۔ وہ اسے اٹھا کر ایک چھوٹے سے مکان میں لے آیا جو اس نے پناہ گاہ کے پاس بنایا تھا۔ اس نے 1 مہینے تک اس کی دیکھ بھال کی، یہاں تک کہ وہ پھر سے تندرست ہو گئی اور کچھ ہی دنوں کے بعد اس نے ایک خوبصورت بچہ جنم دیا۔ عبداللہ نے دیکھا وہ نہ شکایت کرتی ہے نہ ہی کسی چیز پر بیزاری دکھاتی ہے، حالانکہ زندگی بہت سادہ تھی۔ وہ دوسرے مزدوروں کے ساتھ سرائے کے پاس والی زمین پہ کام کرتا۔ ایک دن بیوی اس سے پاس کھڑی ہو کر بولی، اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ کام کروں گی۔ عبداللہ نے کہا، یہ تو غریبوں کا کام ہے۔ اس نے کہا، کیا ہوا؟ یہ غریبوں کا کام ہے، میں تمہارے ساتھ ہر کام کروں گی۔ اللہ نے مجھے میرے غرور کی سزا دے دی۔ پھر اس نے نرمی سے کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا مال ضائع کیا، تمہارے ساتھ ناانصافی کی۔ عبداللہ مسکرا کر بولا، تم ہی میرا اصل مال ہو، میرا بیٹا میری جان ہے۔ یہ چھوٹا سا گھر ہمارے لیے کافی ہے، ہم اسی کے ساتھ والی زمین پر کام کریں گے اور سب سے زیادہ خوشحال بنیں گے۔ صحت کی دولت ہے اور وہی سب سے بڑی دولت ہے۔ یہاں آج کی کہانی ختم ہوتی ہے۔ اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ کہانی کیسی لگی اپنے کمنٹس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔